السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ہم اور آپ سنتے ہیں غریب نواز کی چند باتیں مفتی پیر اجمل صاحب سے۔ کیا یہ خوب بیان کیا ہے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ آئیے سنتے ہیں پیر مفتی اجمل صاحب سے۔ معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ آپ کی کچھ تعلیمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سخت ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، دن بھر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب روزانہ اتنا لنگر پکواتے تھے، اتنا وسیع لنگر ہوتا تھا کہ جتنے مرضی لوگ شام تک آتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنا حال یہ تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے تھے، اس کو پانی میں بھگو لیتے تھے، کچھ گھنٹے جب وہ بھگوئی رہتی تھی، نرم ہو جاتی تھی، پھر اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کام کرتے ہم نے خواجہ صاحب کو سب سے کم دیکھا ہے وہ ہے کھانا کھاتے اور سوتے۔ یہ دو کام کرتے ہم نے انہیں بڑا کم دیکھا، اور زیادہ تر ان کا وقت عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں گزرا کرتا تھا۔ 50 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے، پھر واپس لوٹتے تھے اور فجر تک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میں 2 قرآن پاک، ایک قرآن پاک صبح میں ختم ہوا، ایک قرآن پاک رات میں ختم کر دیا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ اس درد کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیدار رہتے ہی تھے، تلاوت سننے والے بھی آنکھیں کھول لیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لیکن نوافل کی کثرت کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ خواجہ صاحب کی ریاضتیں، مجاہدے، عبادتیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمہ تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے خلفاء کی، اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے تو رنگ نرالا ہوتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے شیخ، میرے مرشد، میرے ملجا، میرے آقا حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے دلی بھیجنے لگے تو میں نے عرض کی کہ حضور کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ تو کہتے خواجہ صاحب نے مجھے 4 نصیحتیں فرمائی، 4 باتوں کا درس ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب نے فرمایا یاد رکھنا درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، فقر اس طرح کا ہو کہ تم بادشاہ معلوم ہو۔ اور دوسرا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جب کوئی تیرے پاس آئے نا تو وہ خالی نہیں جانا چاہیے، بھوک لگی ہو تو اسے روٹی ملنی چاہیے، کپڑے کی ضرورت ہو تو اسے خیرات ملنی چاہیے، علم کا بھوکا ہو تو تیرے پاس قرآن و سنت کے دلائل کے انبار ہوں، اور اگر وہ درد لے کے آئے نا تو تیرے بھی آنسو ہونے چاہیے اور سامنے والے کو وہ آنسو ہی نصیب ہونے چاہیے۔ ہر ایک کو ہر شے دے کے بھیجنا، کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا خوشی میں تو ساری دنیا ہی ہنستی ہے، جب خوشخبری آتی ہے تو سب ہی ہنستے ہیں، پر قطب الدین میرے ساتھ وعدہ کر سب سے زیادہ تیرے چہرے پر اس وقت مسرت ہونی چاہیے جب رب تجھے آزمائش میں ڈالے، سب سے زیادہ تیرے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ ہونی چاہیے جب اللہ کریم تجھے کوئی آزمائش دے۔ یاد رکھنا دکھوں میں ہنستے رہنا، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو اس کا تحفہ سمجھنا۔ قطب الدین یہ تیرا رنگ جب بنے گا تو پھر میں سمجھوں گا میں نے تربیت کی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا یاد رکھنا دشمنیاں نہ پالنا، بلکہ دشمنی کے جواب میں بھی دوستی پالنا، اس لیے کہ جو دشمنیاں پالتے ہیں وہاں بغض پیدا ہوتا ہے، اور جو دوستیاں پالتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ محبت کی خوشبوئیں پھیلا دیا کرتا ہے۔ یہ انداز تربیت حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کا، یہ انداز، اور فرماتے ہیں ہر آنے والے کے ساتھ ان کا انوکھا رویہ۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ میں بڑا خوبصورت تھا خواجہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے، بہت سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، تو جب میرے اندر کچھ تھوڑے سی حسن تھا، کچھ خوبصورتی تھی تو میں اس سے آگاہ بھی تھا، میں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں جب حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا میں نے کہا حضور مرید کر لیں، تو کہتے ہیں کیا انداز تربیت تھا۔ فرمانے لگے جہاں پہلے ہی اتنے لوگ بستے ہوں وہاں معین الدین کیسے بسیرا کرے گا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیسے آؤں گا میاں،
पहले इतने बसाए हुए हैं, सबको निकाल। तो हजरत ख्वाजा अजमेर अलैहि रहमा ने जब ये कहा तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह उठ के कदमों में बैठ गए, कहने लगे हुजूर सारा ज़माना मेरे पीछे भागता है, पर इस तरफ भी तो गौर फरमाए ना, मैं अगर भागा हूँ तो मोइनुद्दीन अजमेरी के पीछे भागा हूँ, हुजूर मेहरबानी फरमाएं। ख्वाजा अजमेर ने बैत फरमाया। जब उठ के बाहर निकले ना तो एक शख्स कहने लगा हुजूर ये नौजवान है, मैं इसको जानता हूँ, इस तरह के नौजवान यूं ही होते हैं। फरमाया अच्छा तू जानता है ना, और मोइनुद्दीन का बनने से पहले जानता था, अब ये मेरा बन गया, अगर जानना हुआ ना तो ज़रा जा गली में कुछ लोगों से बात कर रहा है, देख ले क्या बात हो रही है। ख्वाजा हमीदुद्दीन बाहर निकले तो पुराने यार मिलने आ गए। उन्होंने कहा चलो, आप फरमाने लगे मियाँ अब नहीं जाना, अब दो गलियां याद करनी हैं, एक जो शेख के घर जाती है और दूसरी जो वापस आती है। अब दोबारा भाई कहीं भी नहीं जाना। ने कहा जनाब वो फलां भी बुला रहा है। तो ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब ने कोई बड़ा ही जुमला बोल दिया। फरमाने लगे वो बुला रहा है तो क्या हुआ, अब तो जन्नत की हूर भी बुलाएगी तो नहीं जाना, अब नहीं जाना, अब मैंने तरबियत ले ली है, अब मैंने फैज़ ले लिया है, अब मैंने उधर ही तवज्जो रखनी है जहाँ का मैं हो गया हूँ। एक दर फड़िए मोहकम फड़िए, फिर एक दही हो के मरिए, यक दर गिर ते मोहकम गिर। ये जगह जगह जाने का क्या मतलब, ये तरबियत है, ये अंदाज है, ये म्यार और ये स्टेटस ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों को सिखाया। इतनी इबादत है, इतनी रियाजत है, इतनी तरबियत है, फिर भी रो पड़े हैं, फिर भी बुढ़ापा आया है तो तड़प उठे, फिर भी चंद खुलफा को करीब बुलाया है। तो हज़रत मोइनुद्दीन कहने लगे मेरे लिए दुआ करो। तो कहा हुजूर 90 साल के करीब उम्र हो गई, ज़िंदगी भर आपको वज़ू में देखा, हुजूर ज़िंदगी भर सजदे में देखा, ज़िंदगी भर राहनाई में देखा, तबलीग में देखा, खिदमत में देखा, लोगों को खिलाते देखा, घर के अंदर से लेकर बाहर तक हमने आपको दूसरों का सोचते ही देखा। आपने तो अपने लिए सोचे कुछ नहीं, तो रोते क्यों है, दुआ क्यों कराते हैं। फरमाने लगे यार ज़िंदगी पूरी अमल किए हैं, लेकिन मेरे लिए दुआ करना, कहीं ऐसा ना हो कि आमाल की गठड़ी लेकर जब रब की बारगाह में जाऊं तो मालिक कहे कि अमल तो बड़े हैं पर मेरे लायक कोई भी नहीं, बड़े अमल हैं पर मेरे लायक कोई है तो बता। यार ये जितनी गठड़ी है ना आमाल की, तुम्हें बड़े बड़े हसीन नज़र आते, पर इनमें से कोई मालिक के लायक बन जाए, मेरी कोई कबूलियत हो जाए, मेरी कबूलियत मैं नीवा ते मेरा मुर्शद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई, इते सदके जावां उन्हां उच्चियां तो जिन्हां नीवे नाल निभाई। हज़रत ख्वाजा अजमेर अलैहि रहमान ने तरबियत की, लोगों के मिजाज सवारे, लोगों के दिल सवारे, और ख्वाजा साहब ने तरबियत की और तरबियत के मराकज़ भी कायम फरमाए। अजमेर के फैज़ान से फिर दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मरकज़ कायम हुआ, फिर उसी